حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے پروردگار سے کئی دعائیں مانگی، جن میں ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مسلمان بنا دیجیے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل وہ دونوں مسلمان نہیں تھے؟ اگر ابراہیم و اسماعیل ہی مسلمان نہ ہو تو پھر کون شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ ابراہیم و اسماعیل تو مسلمان تھے اور پکے سچے مسلمان تھے، وہ تو پیغمبر اور نبی تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دیجیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ عربی زبان میں مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، جھکنے والے کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دیجیے، ہماری پوری زندگی آپ کے تابع فرمان ہو جائے، ہمیں ایسا کر دیجیے۔ کیونکہ ویسے تو جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً انسان مسلمان ہو جاتا ہے، مگر صرف کلمہ پڑھ لینا مومن کا کام نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی پوری زندگی کو تابع فرمان بنا لینا یہ مسلمان کا کام ہے۔ اپنی زندگی کو تابع فرمان بنائے بغیر انسان مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں آج یہ بات بیٹھ چکی ہے اور ہم اس شخص کو مسلمان سمجھتے ہیں، پکا سچا مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو مسجد میں جا کر 5 وقت حاضری دے آتا ہو، روزہ بھی رکھ لیتا ہو، حج کر لیتا ہو، زکوٰۃ دے دیتا ہو، ہم ایسے شخص کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں، چاہے اس کے اخلاق، اس کے معاملات کتنے بھی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، مگر صرف انہی چیزوں کو دین سمجھ کر اور دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دینا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں تو ہم پکے مسلمان، نمازیں بھی ادا ہو رہی ہے، نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور جیسے ہی مسجد سے نکل کے بازار چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اپنی دکان پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تجارت کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ مسلمانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں، جھوٹ بول بول کر اپنے سامان کو فروخت کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے سامان کو بیچتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، پھر نہ امانتوں کا خیال، نہ وعدوں کی پابندی۔ ہمارے اخلاق اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم مسجد میں تو مسلمان ہوتے ہیں اور مسجد سے جب گھر پہ آتے ہیں پھر مسلمانی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد کی درستگی، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو مسلمان یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہوں تو مسلمان اور گھر پہ جا کے العیاذ باللہ منکر ہو جائے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو گھر میں ہو تو بھی مسلمان، مسجد میں ہو تو بھی مسلمان،
بازار میں ہو تو بھی مسلمان۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہاں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو سے خطاب فرمایا کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ یہ عجیب معاملہ ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ وہ تو پہلے سے مسلمان ہیں، پہلے سے ایمان والے ہیں، پھر وہ ایمان کس چیز پر لائے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کے کچھ تقاضوں پر تو عمل کر لو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ آج ہمارا حال یہی تو ہے، ہم مسجد میں جا کے نماز تو ادا کر لیتے ہیں، مگر نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو رشوت کی تھیلیاں کھول دیتے ہیں۔ مسجد میں جا کے نمازیں ادا کرتے ہیں، پھر گھر پہ آ کر چوری کی لائٹ جلاتے ہیں، بجلی جلاتے ہیں۔ نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، وہاں مسلمان ہوتے ہیں، اور مسجد سے نکلنے کے بعد پھر سود کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی مسلمانی ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام اسی چیز کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جس طرح عبادات ضروری ہے، اسی طرح معاملات اور اخلاق کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے اور اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہو جانا چاہیے۔